نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطى المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہفتے ہم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کتنا مضبوط ایمان اور مضبوط جسم عطا کیا تھا، اور انہوں نے دونوں چیزیں کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کی. پیارے بچوں، ہم نے جنگ بدر میں سنا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اپنی بہادری بتائی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جنگ بدر کے بارے میں ایک اور چیز آتی ہے کہ ایک کافر تھا جو اونچائی پہ کھڑا تھا. عموماً اونچائی کو ٹیلا کہا جاتا ہے نا، تو وہ ٹیلے اونچائی پہ کھڑا ہو کے پکارا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا. پیارے بچے، صحابہ کرام کی نظر اس شخص کی طرف اٹھی، اس کافر کی طرف اٹھی. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اے کافر، میں تجھ سے مقابلے کے لیے اوپر آ رہا ہوں. پیارے بچے، وہ اوپر چڑھے اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ دونوں میں مار پیٹ ہوتے ہوتے دونوں نیچے آنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پہلے نیچے گرے گا وہ قتل ہو جائے گا، یعنی وہ مر جائے گا. اور سب سے پہلے جو نیچے گرا ٹیلے سے وہ کون تھے؟ وہ کافر ہی تھا. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نیچے ڈھکیلا. پیارے بچوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی اسلام کے لیے مخالفت ہو، ہمیں سب سے پہلے آگے بڑھنا ہے مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس کے لیے پیشن گوئی کی تھی، یعنی جس کے بارے میں جو کہا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پورا کر دیا. اسی طرح میرے پیارے بچوں، جنگ احد میں پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے کتنا بہادری سے مقابلہ کیا. چلتے ہوئے اونٹ پر خودی مار لی انہوں نے، اور اس شخص کو کیا کیا؟ قتل کر دیا. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا خوش ہوئے کہ انہیں کیا کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، یعنی مددگار ہوتا ہے، اور میرا مددگار، میرا حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پیارے بچوں، یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہے. کتنی خوش نصیبی ہے نا ان کے لیے کہ ہمارے نبی انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ حواری، یعنی مددگار کہہ رہے ہیں. پیارے بچوں، ایک مرتبہ اور اللہ کے رسول نے انہیں یہ لفظ سے پکارا تھا، یہ خطاب انہیں دیا. وہ کون سا وقت تھا بچوں؟ جنگ احزاب کا موقع، یہ جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. پیارے بچوں، جنگ خندق جو تھی نا، اس میں مسلمان جو ہے مدینہ میں ہی تھے، اور مدینہ کے چاروں طرف کیا کی کر دی گئی تھی؟ ایک گہرا کھڈا کھودا گیا تھا جسے خندق کہا جاتا ہے. پیارے بچوں، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں کو ایک جگہ رکھا تھا، اور ان کا جو نگراں بنایا تھا وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا. اس کے بعد میں حالات کچھ بدلے، اور جو مدینہ کے جو لوگ تھے، یہودی جو تھے، ان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقرار لیا تھا، یہ معاہدہ تھا کہ اگر لوگ ہمیں آئے تو آپ ہمارے کیا بننا؟ مدد کرنا. لیکن انہوں نے مدد سے کیا کر دیا؟ معاہدے کو توڑ دیا. یہ یہودی کی بنو قریظہ ایک قبیلہ آتا ہے، اس کا نام تھا، وہ لوگ تھے. پیارے بچوں، اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو باہر سے حملہ کر رہے ہیں، اور ایک یہ اندر کے لوگ ہیں جو کیا کر رہے ہیں؟ حملے کے لیے تیار ہیں. تو پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون ہے جو صحیح خبر لائے گا کہ یقیناً بنو قریظہ کے لوگوں نے معاہدہ توڑا یا نہیں توڑا، اس کے بارے میں کون بتائے گا؟
تو اس وقت جس صحابی نے سب سے پہلے کہا وہ کون تھے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فوراً انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی صحیح خبر لے آتا ہوں۔ پھر کیونکہ ان کے پتہ کہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی نا، کہ عورتوں کی جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر انداز کیا۔ پھر پکارا کہ کون ہے جو لائے گا۔ دوسری بار پکارنے کے بعد بھی جس شخص نے سب سے پہلے کہا وہ کون تھے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پکارا اور تیسری مرتبہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا کہ ہر نبی کا ایک مددگار ہوتا ہے، اور میرا مددگار تو کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے بچوں، دیکھیے ہم اگر اللہ کی راہ میں آگے بڑھے تو کس طرح اللہ اس کا رسول کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب جنگ احد جب ختم ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ان لوگوں کا پیچھا کرے گا کہ یہ دوبارہ پلٹ کر نہ آئے، کیونکہ جب ہم پیچھے سے جائیں گے، جب لشکر دیکھے گا تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا نا، کہ وہ دیکھے گا کہ پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 صحابہ کرام کو بھیجا احد کے مشرکوں کے پیچھے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فدا کا ابی و امی، یعنی تم لوگوں پر میرے ماں باپ قربان۔ بہت بڑی بات ہے میرے پیارے بچوں کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں زبیر بن عوام اور ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اسی طرح جب جنگ خندق کے بعد انہوں نے خبر لائی تو اللہ کے رسول نے پھر زبیر بن عوام سے کہا فدا کا امی و ابی، اے زبیر تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت ہر انسان کو عطا دیتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو اپنی طاقت اور اپنی قوت کو کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں لگائیں۔ اللہ اس کا رسول جس سے راضی ہوا اس میں وہی کامیاب ہیں۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول دیکھیے کس طرح بار بار راضی ہو رہے تھے، کتنے پیارے پیارے لفظ انہیں کہہ رہے تھے۔ اسی طرح جب خیبر کی جنگ ہوئی اور خیبر کی جنگ میں جو وہاں کا سب سے بڑا سردار تھا مرحب، جب وہ مارا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، تو اس کا بھائی یاسر جو بہت طاقت اور قوت والا تھا وہ سامنے آیا۔ بھائی کی موت کا ایک غم تھا، بہت غصے میں تھا، پورا لوہے سے کیا ہوا تھا، سر سے لے کے پیر تک پہنا ہوا تھا، اور کہا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا۔ فوراً حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور اس کے مقابلے میں آئے۔ پیاری بہنوں، جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال دیکھا تو فوراً کہا کہ آج تو میرا بیٹا مارا گیا۔ کہاں میرا بیٹا اور کہاں یہ یاسر جو پورا لوہے سے کیا ہے، سر سے لے کر پیر تک پہنا ہوا ہے، کتنا مضبوط ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبیر کی والدہ تھی فوراً کہا کہ اے صفیہ مایوس نہ ہو، دیکھ یقیناً زبیر کیا کرے گا، یہ اس یاسر کو ہرا دے گا۔ اور پیاری بہنوں، لوگوں نے یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیا ہوا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاسر کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ پیاری بہنوں، ایسے واقعات سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہیں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک جتنی جنگیں ان کے سامنے ہوئی ہر جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر نکل رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے تھے۔ آخری گروپ جو نکلا تھا مدینہ سے مکہ کی فتح کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پیارے بچوں، یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس گروپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبیر بن عوام بھی تھے۔ اور نہ صرف تھے بچوں یہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ کتنی بڑی وہ خوش نصیبی ہے نا کہ آگے آگے ہے اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے،
اور اس گروپ میں ہیں جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ ان کے ایک پوتے تھے جن کا نام تھا حشام بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکثر بیشتر جو تھے نا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوتے کو گود میں لیتے، گھماتے پھراتے۔ ایک مرتبہ وہ انہیں گود میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، پوتا ان کے جسم پہ ہاتھ پھرا رہا تھا تو ایک بڑا کھڈا نظر آیا جسم پہ، وہ کندھے کے پاس تھا، تو وہ اس میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ گھمانے لگا۔ پوتے نے پوچھا دادا سے کہ آپ کو یہ کیسے ہوا ہے؟ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک جنگ کے موقع پر مجھے وہاں تیر لگی تھی اور تیر اتنا اندر گھسی تھی کہ آخر میں کیا ہوا، وہاں کا گوشت کاٹنا پڑا۔ پیارے بچوں، حشام بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے زخم، 3 بڑے بڑے کھڈے میرے دادا کو 3 جگہ تھے۔ پیارے بچوں دیکھیے کتنی تکلیف ہوئی ہے کہ نا، ذرا سا ہم کو کہیں کٹ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی، اور ان کو تو جسم پہ بڑے بڑے 3 جگہ 3 سوراخ تھے، جس کی نشانی وقت عمر ہونے کے بعد بھی ان کے جسم پہ موجود تھی۔ پیارے بچوں، یہ تو بہت چھوٹے کارنامے تھے جو ہم نے سنا۔ ایک بہت بڑا کارنامہ جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انجام دیا وہ یہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج بھیجی مصر پر حملہ کرنے کے لیے، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور کے سپہ سالار تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ اور فوج بھیجیے۔ پیارے بچوں، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 جلیل القدر صحابہ کرام کو جو ہے وہ بھیجا۔ پیارے بچوں، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اے عمر فوج بھیجیے، بہت بڑا علاقہ ہے، مضبوط قلعے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور کیا لکھا خط میں کہ یہ دکھنے میں 10 ہے لیکن اصل میں یہ 10,000 کے برابر ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں سے وہ ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بارے میں کیا کہا حضرت عمر نے کہ حضرت زبیر دکھنے میں 1 ہیں لیکن اصل میں یہ 1,000 کے برابر ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو 1,000 کے برابر منوا کے بھی رہا کہ حضرت جب زوروں پر تھی اور قلعے کے لوگ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ تم لوگ گھوڑے کے بل بیٹھ جاؤ اور مجھے چڑھنے دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تیروں کی پرواہ کی، نہ تلواروں کی پرواہ کی، بلکہ قلعے کے اوپر چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ پیارے بچوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مصر کی جو فتح ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کا اصل سبب زبیر ہے۔ پیارے بچوں، یہ وہ شخص جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے مددگار ہیں۔ ان کو ایک شخص عمرو بن جرمو نے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ پیارے بچوں، ان کے قتل کی داستان بھی بہت عجیب ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو مختصر بتاتی ہوں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اپنا ان کے ساتھ سامان بھی تھا، تو عمر بن جرموز ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے زبیر کہاں جا رہے ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں مقام پر جا رہا ہوں۔ حضرت یہ جو عمر بن جرموز ہے یہ دوسرے قبیلے سے تھا، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا تھا۔ یہ بات حضرت زبیر کو پتہ تھی، تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، دونوں راستے میں ساتھ ساتھ تھے، تو حضرت زبیر بن عوام نے کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں تمہیں اپنی پناہ میں رکھتا ہوں، یعنی میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیا تم بھی مجھ سے یہ معاہدہ کرتے ہو؟ تو عمر بن جرموز نے کہا ہاں، میں بھی تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، میں بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ پیارے بچوں، جب دونوں نماز پڑھنے لگے اور حضرت زبیر بن عوام جب رکوع میں گئے تو عمر بن جرموز نے فوراً تلوار نکالی اور ان کے سر کو یہ جسم کے 2 حصے کر دیا، سر ایک طرف گرا اور دھڑ ایک طرف گرا۔ اس طرح
وعدہ خلافی کی بنا پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں حضرت زبیر کی یہ بھی خوبی پتہ چلتی ہے کہ کتنے یہ لوگ وعدے میں کیا تھے، پورے تھے۔ اور یہ جو نماز تھی جو پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز تھی، اور تقریباً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 66 سال کی تھی۔ اسلام کا ایک مضبوط مددگار، مضبوط صحابی کو بدعہدی کی بنا پر کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کی شہادت کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی حضرت زبیر بن عوام کی طرح اسلام کا کیا کرے؟ مددگار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔